جات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے پروگرام لیے دعائے افطار حاضر ہیں۔ الحمدللہ پیر شریف کا روزہ رکھنے والوں کے لیے مدنی چینل پر یہ پروگرام ہوتا ہے۔ خاص طور پر دعا کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور پھر سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ کچھ مدنی پھول کا بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ اول سے آخر تک اس پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے اللہ۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے کو امیر اہل سنت ایک رسالہ جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا الحمدللہ ہمیں ترغیب دلاتے ہیں، اور اس ہفتے جو رسالہ ہے وہ آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل۔ بڑا ہی معلوماتی انفارمیٹک رسالہ ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو آج انشاءاللہ اسی رسالے سے کچھ مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ ابو مدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند مرتبہ ابدال ہیں۔ آپ علیہ رحمہ اندلس کی جامع مسجد خضر میں نماز فجر کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند راہب یعنی غیر مسلم یہ بھی امتحاناً مسلمانوں کے لباس کو پہن کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ رحمہ بیان شروع کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر ایک درزی حاضر ہوا۔ آپ علیہ رحمہ نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے عرض کی حضور آپ کے حکم پر رات کو ٹوپیاں بناتے ہوئے دیر ہو گئی۔ آپ علیہ رحمہ نے اس سے وہ ٹوپیاں لیں اور کھڑے ہو کر سب راہب یعنی غیر مسلموں کو ٹوپیاں پہنا دی۔ لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا، لیکن معاملہ ابھی تک واضح نہ ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ رحمہ نے بیان شروع کر دیا جس میں یہ جملے بھی آپ نے ارشاد فرمائے، اے فقراء، جب اللہ پاک کی طرف سے توفیق کی ہوائیں سعادت مندوں کے دلوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر روشنی کو بجھا دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ رحمہ نے سانس لیا جس سے مسجد کی تقریباً 30 قندیلیں یہ بجھ گئیں۔ پھر آپ علیہ رحمہ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے فقراء، جب عنایت کے انوار مردہ دلوں پر روشنی کرتے ہیں تو وہ راحت اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ظلمت ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے سانس لیا تو اب کیا ہوا کہ تمام قندیلیں ان کی روشنی لوٹ آئی۔ اس کے بعد آپ علیہ رحمہ نے ایک آیت سجدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جب سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو راہب بھی رسوائی کے خوف سے لوگوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ رحمہ نے سجدے میں یوں دعا کی، کیا دعا کی؟ یا اللہ، تو اپنی مخلوق کی تدبیر اور اپنے بندوں کی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ یہ راہب مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں، میں نے ان کے ظاہر کو تبدیل کر دیا، ان کے باطل کو تبدیل کرنے پر تیرے سوا کوئی قادر نہیں۔ میں نے انہیں تیرے دسترخوان کرم پر بیٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور میں داخل فرما دے۔ راہبوں نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھائے تھے کہ ان سے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اللہ پاک کے ولی کی شان دیکھی جنہوں نے اللہ پاک کی عطا سے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے لباس میں دیکھ کر نہ صرف پہچان لیا بلکہ انہیں اپنی دعا کی برکت سے دائرہ اسلام میں بھی داخل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس واقعے میں خاص طور پر آیت سجدہ کا ذکر ہوا، اور آئیے آیت سجدہ کے بارے میں، چونکہ جیسا کہ اس رسالے میں بہت ساری معلومات ہیں، اس میں سے چند میں بیان کرتا ہوں، باقی ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ مدنی چینل پر ہیں، آپ یہاں موجود ہیں عالمی مدنی مرکز میں، آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور کئی مسائل اسپیشلی وہ جو امامت کرتے ہیں، جو حفاظ کرام تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور عوام کے لیے عمومی طور پر فائدہ مند ہے ہی یہ۔ تو انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے سے بلکہ اس کے سجدے والے جز کو سننے یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے
اس کو آیت سجدہ اور سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 میں آیت سجدہ ہے، اور اس کو میں بیان نہیں کرتا تاکہ لوگ ابھی کیفیت میں ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کفار چونکہ انتہائی فصیح اور بلیغ تھے، اس لیے قرآن کریم سننے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا مان لیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درست ہونے اور احکامات اور ممنوعات کیے جانے والے کاموں میں ان کی اطاعت واجب ہونے کو جان لیا، تو قرآن سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ پاک کا ان کی مذمت کرنا حق ہے، کیونکہ اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان محمد قاری حنفی علیہ رحمہ نے حضرت علامہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ ان کے اسباب یہ ہیں، پہلا سبب جو آپ نے لکھا، بعض جگہوں پر سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بعض جگہوں پر سجدے سے انکار کرنے والوں کی برائی بیان کی گئی ہے، بعض جگہوں پر سجدوں کا حکم دیا گیا ہے، اور بعض جگہوں پر سجدہ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پڑھتے، ہم آپ کے پاس ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، بھیڑ لگ جاتی، حتیٰ کہ ہم میں کوئی اپنی پیشانی کے لیے جگہ نہ پاتا کہ جس پر سجدہ کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حکیم الامت و مفتی احمد یار خان نعیمی آیت سجدہ پڑھنے سے بھی فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے سے بھی، اور یہ سجدہ بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام بھیڑ لگا کر یہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سجدہ کرنے والے کو دیکھ کر شیطان کی کیا حالت ہوتی ہے یہ سنیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اسے جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو سجدہ تلاوت کرتا دیکھ کر شیطان جو ہے وہ حسرت کرتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے، چونکہ یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ تھا، اس لیے اسے یہ سجدہ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے کہ نہ کہ سجدہ نماز دیکھ کر، یعنی یہ سجدہ دیکھ کر اسے حسرت ہوتی ہے، سجدہ نماز دیکھ کر حسرت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بھی یہ وہ سجدے تو کیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حرملہ علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ کی نماز اور دن کے اعمال کو اچھی طرح یاد کر لیا، رات کے اعمال کے متعلق میں نے ان کے غلام سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ ہر رات سورہ صاد القرآن تلاوت کرتے۔ میں نے خصوصی طور پر اس کی تلاوت کی وجہ پوچھی تو ایک بار فرمانے لگے کہ ایک بار کسی انصاری نے ایک درخت کے قریب اس سورت کی تلاوت کی، جب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو درخت بھی سجدے میں گر گیا، درخت نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ انصاری نے درخت سے یہ آواز سنی، اے اللہ پاک مجھے اس سجدے کے عوض اجر عطا فرما۔
مجھ سے گناہ کا بوجھ اتار دے، مجھے شکر کی نعمت سے نواز اور میرے اس سجدے کو قبول فرما، جیسے تو نے اپنے بندہ خاص حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآنی سجدوں میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ پڑھتے تھے، میری ذات نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے کان اور آنکھ اپنی طاقت اور قوت سے چیرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے بیان کی۔ اسی طریقے سے نقش بندی سلسلے کے ایک عظیم پیشوا ہیں حضرت مجدد الف ثانی، سفر میں تلاوت قرآن کیا کرتے، اور سفر اتنا ہوتا کہ بعض اوقات آپ 3-4 پارے بھی ماشاءاللہ تلاوت کر لیا کرتے۔ تو ایسی صورت میں الحمدللہ آپ جب سجدہ تلاوت آتا تو سواری سے اتر کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک کے لیے آیت سجدہ تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ رونے لگو۔ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کے دل کو رونا چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں اور بھی بہت ساری الحمدللہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، مسائل بتائے گئے ہیں، تو اس رسالے کا مطالعہ کیجئے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی یہ 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ پاک اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ خواہ ایک ایک آیت کر کے اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب آیتیں پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر دے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکات عطا فرمائے۔ آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آ جائیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، آ جائیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے یعنی بالغوں کے لیے اور بالغات کے لیے مدرسۃ مدینہ بالغان بھی لگتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کوشش کیجئے، قرآن سیکھیے، خود سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے اور قرآن کی برکات حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ نزعہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزعہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ
جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں یا رب گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں یا رب کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں سبز گنبد کا بھی دیدار کرو گا یا رب اذن سے تیرے سر حشر گئے کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر گئے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھو گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھو گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا مولا کریم تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیری ہی دی توفیق سے عاشقان رسول نے روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزے کو قبول فرما لے اے اللہ سب کی عبادات کو قبول فرما لے اے اللہ آئندہ بھی روزے رکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرما دے اے اللہ عبادت میں دل جمعی نصیب کر دے عبادت کا شوق نصیب کر دے تلاوت کا شوق نصیب کر دے اے اللہ تلاوت کا ذوق عطا کر دے اے اللہ آج ہم نے سجدہ تلاوت کے فضائل اس کی برکات سنی اے اللہ ہمیں ان برکاتوں میں سے حصہ عطا کر دے اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کو اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں
پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر دے۔ اے اللہ قرآن کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نور قرآن سے ہمارے اذہان کو منور فرما دے۔ مولا کریم اپنے کرم سے امت محبوب پر نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، سب دور کر دے۔ اے اللہ اسلام کے لیے اے اللہ آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ او اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، مسلمانوں کے مددگار پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی خیر فرما دے۔ اے اللہ جہاں لوگ بے روزگار ہیں اس کے حلال دے دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں فراغ دستی عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی تابع فرمان کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ اے اللہ اپنی معرفت عطا کر دے۔ اے اللہ خواب میں اپنا دیدار عطا کر دے۔ مالک کرم کر دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ زیارت سے مشرف فرما دے۔ اے اللہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کر دے۔ اے اللہ مومنانہ فراست عطا کر دے۔ اے اللہ بس اپنے کرم سے اپنے فضل سے مخلوق کی محتاجی سے بچا لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب دواهيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، تمام عاشقان رسول افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی